قالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین۔ اور انہوں نے کہا اے موسیٰ، آپ جب بھی ہمیں مسحور کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں گے تو ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ بس ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل کے بادل اور جوئیں اور مینڈک اور خون۔ حالانکہ یہ الگ الگ نشانیاں تھیں، انہوں نے تکبر کیا اور وہ تھی ہی مجرم قوم۔ اب آج آیت نمبر 132 اور 133 سے بیان ہے۔ اب جیسے کہ پیچھے آپ مختلف انبیاء کا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اب تفصیل سے واقعہ قرآن کریم کے اندر بیان ہو رہا ہے، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور جہالت اور گمراہی بیان کی، جس کا پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ وہ معجزے اور سحر کے اندر کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے، اس کے اندر وہ فرق نہیں کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو کہ اژدہا بن گئی وہ جادو تھا۔ تو ان کے تمام بڑے بڑے جو جادوگر تھے حالانکہ اس کے سامنے عاجز ہو چکے ہوئے تھے، لیکن عاجز آ گئے تھے، اس کے باوجود بھی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے فرمایا بے شمار کتابیں جن کے اندر اس کی تفصیل بیان ہوئی، تفسیر ابن ابی حاتم اور معالم التنزیل اور بے شمار در منصور وغیرہ کے اندر، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ جب فرعون کی قوم نے یہ کہا کہ اے موسیٰ، آپ جب بھی ہمیں مسحور کرنے کے لیے کوئی نشانی لائیں گے تو ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا مزاج ان کا ایک تیز تھا، تو اس وقت انہوں نے قوم فرعون کے خلاف دعائے ضرر کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، تیرا بندہ فرعون زمین میں بہت تکبر اور سرکشی کر رہا ہے اور اس کی قوم نے وعدے کو بھی توڑ دیا ہے، تو اے میرے رب ان پر عذاب نازل فرما دے، جو ان کے لیے عذاب ہو اور میری قوم کے لیے نصیحت ہو اور بعد والوں کے لیے نشانی اور عبرت ہو، یعنی ان کے لیے عذاب ہو اور میری قوم کے لیے جون سا وہ نصیحت ہو اور بعد والوں کے لیے ایک عبرت ہو جن سے۔ تو انہوں نے یہ کہا، تو انہوں نے اب یہ دعا کی جن سی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طوفان بھیج دیا، اور ایسی زبردست طوفانی بارش تھی کہ جس سے ان کے گھروں میں پانی بھر گیا۔ اب بنی اسرائیل اور قبطیوں کے گھر جو تھے وہ تھے تو آپس میں مکس ہی، ساتھ ساتھ آپس کے ایک ہی لوکیلٹی کے اندر وہ رہتے تھے، قبطی اور بنی اسرائیل جو ان سے ہیں۔ تو اب قبطیوں کے گھر جو ہیں وہ تو پانی سے بھر گئے اور ان کی گردنوں تک پانی پہنچ گیا، لیکن بنی اسرائیل کے گھروں میں پانی کا ایک قطرہ بھی داخل نہیں ہوا۔ اسی طرح قبطیوں کی زمین جون سی تھی اس میں پانی جمع ہو گیا اور کھیتی باڑی کا ہر طرح کا کام بند ہو گیا، اور اب فرعون نے جون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجیے
کہ ہمیں اس بارش کے طوفان سے نجات دے۔ تو اگر اس نے ہمیں نجات دے دی تو جیسے کہ اس نے پہلے 2-3 دفعہ یہ کہا تھا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو جن سے آپ کے ساتھ بھیج دیں گے جن سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تو انہوں نے طوفان اٹھا لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بات مان لیتے تھے، یا یہ کہہ لیں کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ لوگ ایمان لے آئیں اور راہ راست کے اوپر آ جائیں۔ اچھا خیر، اب اس سال ان کی فصل بہت اچھی ہوئی، ہر طرف سبزہ ہوا، درخت ہرے بھرے ہو گئے۔ اب قبطی جو ان سے تھے، جو فرعون کے ساتھ تھے، وہ پھر اپنی بات سے مکر گئے، حالانکہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور قبطی یہ بنی اسرائیل کو ہم آپ کے ساتھ بھیج بھی دیں گے، ان کو آزاد کر دیں گے۔ اب وہ کہنے لگے کہ یہ جو پانی تھا، یہ جو زمینیں اچھی اور ہری بھری ہوئی ہیں، یہ تو اسی لیے ہوئی ہیں کہ وہ پانی آیا تھا، یہ کوئی آپ کی دعا سے ہوا ہے کہ آپ کی دعا؟ پہلے انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ اس عذاب کو نہ ہٹا دے تو ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے اور ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ تو ہماری وجہ سے یہ ساری سبزہ اور پھل اور فروٹ اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ تو خیر، پھر اس کے بعد وہ ایمان نہیں لائے۔ اب 1 مہینہ وہ ایک آرام کی کیفیت میں رہے اس عذاب کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ٹڈی دل کے بادل بھیجے۔ اب یہ ایک ایسی چیز تھی کہ اس نے ان کی فصلوں کو، پھلوں کو، درختوں کو چاٹ لیا، کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی انہوں نے، بلکہ انہوں نے جو روایات میں آتا ہے، دروازوں کو، مکانوں کی چھتوں کو، ہر قسم کی لکڑی کو، ان کے ساز و سامان کو، ان کے کپڑوں کو، یہاں تک کہ ان کے دروازوں تک کو وہ جو ٹڈیاں تھیں وہ ہر چیز کو کھا لیتی تھیں، مگر ان کی بھوک ہی نہیں ختم ہوتی تھی۔ اب وہ چلائے اور بڑی فریاد کی، انہوں نے کہا موسیٰ، آپ اپنے رب سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کے واسطے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ اگر اس نے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا تو ہم اب ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور انہوں نے اور یہ جو آپ چاہتے ہیں ویسے ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب ان کو کہا کہ نہیں، تم پکا وعدہ کرو اور قسم دو، قسمیں کھاؤ، قسمیں دو کہ تم جو کہہ رہی ہو تم اسی طرح کرو گے۔ تو خیر، یہ جو ٹڈیوں کا عذاب تھا یہ بھی ان کے اوپر تقریباً 7 دن رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اس عذاب کو دور کر دیا۔ اور بعض احادیث کے اندر ہے کہ ٹڈیوں کے سینوں کے اوپر لکھا ہوا تھا جند اللہ العظم، اللہ کا بہت بڑا لشکر، اللہ کا عظیم لشکر۔ اچھا خیر، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا فضا میں مشرق سے مغرب کی طرف گھمایا تو ٹڈیاں جہاں سے آئی تھیں وہیں واپس چلی گئیں۔ اب ان کے کھیتوں میں جو تھوڑا بہت غلہ کہیں پر کوئی بچا تھا، کہنے لگے چلو یہ بہت ہے، ہم یہ کافی، ہم اسی سے گزارا کر لیں گے، مگر ہم نے اپنا دین نہیں چھوڑنا۔ پھر اپنی اسی ہٹ دھرمی کے اوپر قائم، اور انہوں نے پھر اپنا وعدہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایمان لے آئیں گے، مگر وہ اس کے اوپر ڈٹے رہے، نافرمانی کے اوپر۔ پھر 1 مہینہ وہ عافیت سے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کمل بھیج دی۔ اب اس کی تفسیر کے اندر مختلف قول ہیں کہ یہ گندم کے اندر نکلتی ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں وہ ٹڈیاں ہیں جن کے پر نہیں ہوتے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ چیچڑ کی کوئی قسم ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ جوئیں ہیں، اور بعض نے کہا کہ یہ ایک قسم کا کیڑا ہے جس کا ذکر یہاں قرآن نے کیا ہے۔ اب جو عذاب ان کے اوپر اگلا نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وہ شہر سے باہر بستیوں کے پاس کسی بڑے ٹیلے کے پاس جائیں اور اس ریت کے ٹیلے پر اپنا آسا ماریں، تو آسا مارنے سے اس ٹیلے کے اندر سے وہ کیڑے جو ان سے کمل پھوٹ پڑیں گے، تو وہ ان کے بچے کھچے جو کھیت ہیں جن کے اوپر یہ کہہ رہی ہیں نا کہ جو تھوڑا بہت بچ گیا ہم انہیں کے اوپر گزارا کر لیں گے، وہ ان کو بھی ختم کر دیں گے اور ان کے کپڑوں میں گھس جائیں گے، ان کا کھانا کیڑوں سے بھر جائے گا،
ان کے بالوں میں، ان کی پلکوں میں، ان کی بھووں میں وہ کیڑے گھس جائیں گے، ان کے ہونٹوں کے اندر اور ان کی کھالوں میں وہ کیڑے گھس جائیں گے، اور ان کا چین ختم ہو جائے گا، ان کا قرار ختم ہو جائے گا، یہ سو نہیں سکیں گے۔ خیر، اب وہ پھر اب جب یہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، پھر رو رو کر فریاد کرنے لگے، مگر ڈھیٹ اتنے تھے کہ اپنی اس نافرمانی سے باز نہیں آتے تھے، اور کہا کہ ہم توبہ کرتے ہیں، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم سے یہ عذاب اٹھا لے۔ پھر ان پر 7 دن یہ عذاب رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ان سے وہ عذاب اٹھا لیا گیا، مگر اس کے بعد پھر وہ اپنی باتوں سے مکر گئے، پھر وعدہ کر کے مکر گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو چوتھا عذاب نازل کیا وہ مینڈکوں کا عذاب تھا، کہ ان کے اوپر مینڈک بھیج دیے۔ اب یہ اللہ کا نظام ہے کہ کس طریقے سے اس نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا، اور ان کے متعلق روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ اس کی حالت یہ تھی کہ جس سے ان کے گھر بھر گئے، ان کے صحن بھر گئے، ان کے کھانے اور کھانے کے برتن جو ان سے ہیں وہ بھی مینڈکوں سے بھر گئے۔ جب وہ کھانے کے برتن کھولتے تو ان کے اندر مینڈک بھرے ہوئے ہوتے۔ آپ نے بارش کے سیزن میں دیکھا ہوگا کہ شام کے وقت چھوٹے چھوٹے مینڈک ہوتے ہیں، صبح صبح موٹے مینڈک ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں سے ان کے اندر گھس جاتے، اور جب وہ کھولتے کھانوں کے اندر، بوریوں کے اندر، برتنوں کے اندر، چیزوں کے اندر، ہر چیز کے اندر مینڈک ہوتا۔ اور جب وہ مینڈکوں کی اتنی تعداد ہو گئی کہ روایات میں آتا ہے کہ جب ان میں سے کوئی شخص بات کرنے کے قابل خدا نے نہیں چھوڑا، کہ جب وہ بات کرتے تھے تو وہ مینڈک کوئی نہ کوئی مینڈک ان کے منہ میں چلا جاتا تھا، کہ ہر طرف لاکھوں کی تعداد میں مینڈک ہی مینڈک تھے۔ اچھا، وہ ان کے برتنوں کو خراب کر دیتے، وہ آگ جلاتے تو مینڈک اس آگ کے اندر چھلانگ لگا دیتے، آگ بجھ جاتی۔ جب سونے لگتے تو بستر ان کے مینڈکوں سے بھرے ہوتے، وہ کروٹ نہیں لے سکتے تھے، منہ میں نوالا نہیں ڈال سکتے تھے، آٹا نہیں گوندھ سکتے تھے، کہ آٹا گوندھتے تھے تو مینڈک اس آٹے کے اندر لتھڑ جاتے تھے۔ کس جگہ کو وہ مینڈکوں سے بچاتے؟ یہ ایک اللہ کا ایک ایسا عذاب نازل ہوا کہ بس اس عذاب نے ان کو پریشان کر دیا۔ تو پھر جن سے انہوں نے دوبارہ قسمیں کھائیں اور بڑے پکے وعدے کیے، انہوں نے کہا اب ہم وعدہ نہیں توڑیں گے، ایک دفعہ ہمیں خدا سے اور معافی دلوا دیں جو ان سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان مینڈکوں کا عذاب ختم کر دے۔ پھر وہ مینڈکوں کا عذاب ختم ہو گیا، اور 1 مہینہ پھر اس کے درمیان، یعنی ہر عذاب 7 دن کے لیے آتا تھا، اور درمیان میں 1 مہینے کا وقفہ ہوتا تھا اس عذاب کے دوران۔ لیکن پھر انہوں نے جو وعدے کیے تھے، جو قسمیں اٹھائی تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، انہوں نے پھر توڑ دی اور پھر کفر کی طرف لوٹ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے خلاف دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اب جو 5واں عذاب ان کے اوپر بھیجا وہ خون کا عذاب تھا، اور یہ خون کا عذاب ایسا تھا کہ دریائے نیل خون بن گیا تھا، دریائے نیل کے اندر خون بہہ رہا تھا۔ یہ سننے میں بڑا آسان ہے، یہ پڑھنے میں بڑا آسان ہے، مگر یہ دیکھنے میں یہ ایک ہولناک اور ہیبت ناک مناظر ہے۔ بظاہر مینڈکوں کا سن کر انسان کو ہنسی آتی ہے، مگر یہ خوفناک اللہ کا عذاب تھا۔ یہ جس جگہ پر وہ چیز ظاہر ہوتی ہے، یہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا خوفناک چیز ہے جن سے یہ۔ ان کے گھروں میں دریائے نیل خون بن گیا، ان کے گھروں میں رکھا ہوا پانی خون بن گیا، ان کی نہروں میں خون جاری ہو گیا، ان کے کنووں کے اندر خون جاری ہو گیا، اور وہ گاڑے رنگ کا خون تھا۔ اب سارے قبطی جو ہیں وہ پھر فرعون کے پاس پہنچے کہ اب تو ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ فرعون نے کہا یہ موسیٰ کا جادو ہے، یہ موسیٰ کا جادو ہے۔ قبطیوں نے کہا وہ جادو ہے، ٹھیک ہے، ہمارے تمام برتنوں کے اندر، ہمارے کھانوں کے اندر خون آ گیا۔ فرعون نے اب قبطیوں اور اسرائیلیوں کو جمع کیا۔ اب قبطی کے پاس جو پیالہ ہوتا اس میں خون ہوتا، اور اسرائیلی کے پاس جو پیالہ ہوتا اس میں خون نہیں ہوتا تھا۔ تو قبطی وہی لوگ تھے جو فرعونی تھے، جو ان کو غلام بنا کر، ان کے اوپر ظلم ڈھا کر، ان سے مختلف کام کروا رہے تھے۔ پچھلے بیانات کے اندر اس کا ذکر گزرا۔ تو اچھا، پھر اب وہ فرعون نے کہا کہ ایسا کرو کہ اسرائیل
جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں ان کے ہاتھ سے ان کا پیالہ پکڑ کر پانی پی لو. اب جب ان کے ہاتھ سے پیالہ پکڑ کر، پیالہ بنی اسرائیل کے ہاتھ میں جب تک ہوتا وہ پانی ہوتا، جب وہ پکڑ کر اس کو اپنے منہ سے لگاتے تو منہ میں خون جاتا، پانی نہ جاتا تھا. اب وہ پانی کے مٹکوں کو دیکھتے تو جو مٹکے بنی اسرائیل کے تھے اس میں پانی تھا، اور جو قبطیوں کے مٹکے تھے اس میں سارا خون تھا. تو اب یہاں تک کہ وہ مجبور ہو کر قوم فرعون کی عورتیں جو سی بنی اسرائیل سے پانی مانگتی تھیں، اور جب وہ پیالے میں پانی دیتا اور وہ عورت پانی کو پکڑتی تو وہ خون بن جاتا. وہ عورت بنی اسرائیل سے کہتی کہ تم اپنے منہ سے میرے منہ میں اس پانی کی کلی کر دو کہ تیرے منہ میں تو پانی ہے، میں جب پیتی ہوں تو خون ہو جاتا ہے. تو جب بنی اسرائیل کے وہ جو لوگ ہیں تو اس کے منہ میں جاتے جاتے وہ پانی خون بن جاتا. اسی طرح یہ عذاب بھی 7 دن رہا، اور خون کے سوا کوئی چیز نہ تھی جو وہ پی سکتے تھے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پھر روئے، پھر پیٹے، کہنے لگے اپنے رب سے دعا کیجیے اور وہ ہمیں اس عذاب کو اٹھا لے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے. جو حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد جن پر ہم ظلم ڈھا رہے ہیں، جن کو ہم نے اپنے قبضے کے اندر کیا ہوا ہے، ہم اس کو آپ کے ساتھ بھجوا دیں گے. آپ اب کے ایک مرتبہ جو ہے نا ہمارے اوپر سے یہ عذاب اس کو ہٹا دیں کسی طرح. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے عذاب ہٹا لیا جن سے. اب یہ جو عذاب جس کا اس آیہ کریمہ کے اندر ذکر ہوا کہ یہ ایک عذاب کا جو دورانیہ تھا وہ کتنے دن کا تھا؟ 7 دن کا. اور ان اگلے عذاب اور اس عذاب کے درمیان میں وقفہ کتنے دن کا تھا؟ 1 مہینے کا. 1 مہینے کا. تو مگر اتنے عذاب ان کے اوپر نازل ہونے کے بعد بھی وہ ایمان لانے سے تکبر کرتے رہے. دراصل اصل میں وہ تھے ہی مجرم، کہ وہ سرکش لوگ تھے اور نافرمان تھے. تو اس آیہ کریمہ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطوفان، ان کے اوپر طوفان، ہولناک طوفان بھیجا، وَالْجُرَدَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، اور طوفان کے بعد ٹڈی دل کے بادل، پھر وہ جوئیں نما کیڑا، پھر وہ مینڈک، اور پھر وہ خون کا جو عذاب ان کے اوپر نازل کیا. فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، انہوں نے تکبر کیا. اصل میں یہ قوم تھی ہی مجرم جنسی ہے. تو یہ چیز ان دونوں آیات کے اندر فرمائی گئی. آگے فرمایا وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، اور جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا تو وہ کہتے اے موسیٰ، آپ کے رب نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کیجیے. لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِیل، اگر آپ نے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے. یعنی جو میں نے آپ کو ساری روایات کا کرکس سنایا، اب یہ آگے آیات جون سی ہیں اسی کو انٹرپریٹ کر رہی ہیں، اگلی آیات بھی جون سی ہیں. تو جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا تو وہ کہتے کہ اے موسیٰ، آپ کے رب نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کریں، اور جب آپ نے ہم سے عذاب دور کر دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ روانہ کر دیں گے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، بس جب ہم نے ان سے اس مدت معینہ تک کے لیے عذاب دور کر دیا جس مدت تک پہنچنا ان کے لیے مقدر تھا، تو وہ فوراً اپنا وعدہ توڑنے والے تھے، اپنا عہد توڑ دیتے تھے، اپنا وعدہ توڑ دیتے تھے. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. اب اللہ پاک فرما رہا ہے پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو سمندر میں غرق کر دیا. کیوں؟
کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان سے لاپرواہی برتتے تھے، لاپرواہی۔ تو جب فرعون کی قوم ان 5 عذاب فرعون کی قوم پر آ گئے اور وہ ایمان نہیں لائی، اور انہوں نے بنو اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی نہ بھیجا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم ایک کام کرو، ہر شخص ایک مینڈا ذبح کرے اور وہ اس کے خون سے اپنی ہتھیلی کو رنگ لے، پھر وہ ہتھیلی اپنے دروازے کے اوپر مارے۔ وہ جو ہتھیلی ہاتھ ہے نا جس کے اوپر خون رنگا ہوا ہے، دروازے کے اوپر مارے، دروازے کے اوپر کیا ہوگا؟ ایک سٹیمپ لگ جائے گی جنسی مارے۔ کپتیوں نے بنی اسرائیل سے پوچھا یہ تم لوگ کیا کر رہی ہو؟ یہ جو مینڈے ذبح کر رہی ہو اور اس کے خون سے ہاتھ کو رنگ کر ہاتھ دروازے کے اوپر مار رہے ہو۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پتا؟ بنی اسرائیل نے کپتیوں کو کہ تمہیں نہیں پتا اللہ تم پر ایک عذاب بھیجنے والا ہے جس سے ہم تو سلامت رہیں گے مگر تم مارے جاؤ گے، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب وقت آ گیا ہے قریب، اب تمہاری ہلاکت کا وقت قریب ہے۔ اب انہوں نے جن کے اوپر سے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پہلے اتنی مرتبہ عذاب ختم کیا گیا، اور پھر وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر انہوں نے بتوں کو پوجا اور فرعون کی عبادت کی، تو اب ان کا وقت آ چکا تھا، اب ان کا وقت قریب تھا، مگر ابھی بھی انہوں نے مزید نافرمانی کی۔ کہنے لیں گے اچھا یہ جو تم کام کر رہے ہو اس سے تمہارا خدا تمہیں پہچانے گا کہ تم کون ہو اور ہم کون ہیں؟ تم کوئی اور ہو اور ہم کوئی اور ہیں، ہمیں عذاب دینے اور تمہیں عذاب نہیں دینا، یعنی کہ اگر تم یہ کام نہ کرو تو اس کا مطلب ہے خدا تمہیں پہچان نہیں سکتا۔ اب انہوں نے پھر بے ادبی اور گستاخی کی۔ بنی اسرائیل نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے نبی نے حکم دیا ہے، ہمارے پیشوا نے حکم دیا ہے، ہمارے ہادی نے حکم دیا ہے، ہم نے ایسا کرنا ہی ہے۔ اب صبح فرعون کی قوم کے 70,000 افراد کو طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو چکے تھے، اور شام تک وہ سب مر چکے تھے اور ان کو دفنایا نہیں گیا۔ اب جب یہ خوفناک منظر فرعون نے دیکھا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجیے، اگر آپ نے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا تو ضرور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور ضرور ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دیں گے۔ تو جب ہم نے ان سے اس مدت معینہ تک کے لیے عذاب کو دور کر دیا جس مدت کا کہ عذاب پہنچنا ان کے لیے مقدر تھا، تو وہ پھر اپنے وعدے کو توڑ دیتے تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور سمندر میں ان کو غرق کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ یہ جو 5-6 عذاب اس کے بعد نازل ہوئے ان کے اوپر، فقط اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے اور بات نہیں مانتے تھے اور جھوٹ بولتے تھے اور وہ ان سے لاپرواہی برتتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرعون کی قوم تھی بے شمار مرتبہ عذاب بھیج کر ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اس کو دور کر دیا، مگر وہ اس کے باوجود اپنے کفر اور اپنی ہٹ دھرمی کے اوپر قائم رہے۔ بالآخر اب وہ مدت بھی گزر چکی تھی جو آخری حد تھی، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو سمندر میں غرق کر دیا، اور ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے لاپرواہی وہ انہوں نے برتی تھی۔ اب اس سمندر کے غرق ہونے کا جو ان سے ذکر ہے، اب یہ اس کے بعد آگے اگلی آیات میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ صدق اللہ تعالیٰ و بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔